السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آؤ دین سیکھیں اور سکھائیں۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، میری بیٹیوں، ہم چلتے ہیں سرکار دو عالم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں۔ میرے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرماتے ہیں حشر کا روز ہوگا، جنتی جنت میں جائیں گے، دوزخی دوزخ میں جائیں گے، اور اللہ پاک فرشتوں کو حکم دے گا کہ لائیے ان 3 گناہ گاروں کو اور ان کو دوزخ میں ڈالیے۔ 3 گناہ گاروں کا جب اللہ پاک نام لے گا، ہم جیسے گناہ گار بھی کہیں گے کہ ہم تو بہت چھوٹے گناہ گار ہیں، 3 بڑے بڑے گناہ گار کون ہونا چاہیے؟ جہاں ہمارا ذہن جاتا ہے، ایک تو فرعون کا نام آئے گا ذہن میں، ایک صداد کا آئے گا جس نے خدائی دعویٰ کیا، اور ایک یزید کا آئے گا۔ ہمارے جو چھوٹا پوتے بھی نالج میں ہوگا، یا ہمارے بزرگوں نے ہمیں بچپن میں بتایا ہوگا، ہمارا ذہن یہاں جائے گا۔ لیکن ان سب سے الگ ہٹ کے وہ 3 کی لسٹ اللہ پاک نے بنائی ہے۔ جب فرشتوں کو ان 3 گناہ گاروں کو لایا جائے گا، پہلے ایک شخص کا نام ہے شقی، دنیا میں بہت شقاوت کی، اس کی بہت نیکیاں رہی، بہت ان نے اچھے اچھے کام کیے، مسجدیں بنوائی، شقاوت میں اس کے گھر کوئی جاتا تھا تو خالی نہیں آتا تھا، یتیموں کا سر پہ ہاتھ پھیرے، بیواؤں کی مدد کی، لنگر بنائے۔ بہرحال اس کی یہ سوچ تھی کہ کوئی بھی میرے گھر سے خالی نہیں جانا چاہیے۔ اس نے نیکیوں کا پلندہ اس کے پاس، اس کے خیال تھا اس کو کہ میرے پاس تو نیکیوں کا پلندہ ہے۔ اللہ پاک نے کہا کہ اس کو اٹھا کے دوزخ میں ڈالیے فرشتے سے۔ تو وہ شخص کہے گا کہ پروردگار، میرا کیا گناہ کیا؟ میں نے تو بالکل نیک کام کیا جو تو نے بتایا تھا، میرا آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، میں نے وہی کام کیا، میں نے نیک کام کیا، میں نے اس طرح سے نیکی گنائے گا وہ۔ اللہ پاک کہے گا تو جھوٹ بولتا ہے، تو جھوٹ بولتا ہے، تو جھوٹ بولتا ہے۔ یہ ساری جو تو نے گنتی نیکیاں گنا رہی ہے نا، یہ صرف تو نے تیری واہواہی کے لیے کام کیا ہے۔ تو شقی کہلانا چاہتا تھا، شقاوت کہلانا والا چاہتا تھا کہ تیرے گھر سے کوئی خالی نہیں جائے، نا مراد نہیں جائے، نا امید نہیں جائے۔ میں نے تیروں کو دنیا میں اس لقب سے نواز دیا، مجھے تیروں کو وہاں سب کے منہ سے کھلوا دیا، یہاں تیرے میرے پاس یہاں کے لیے تو نے کچھ رکھا ہی نہیں بچا کے۔ تو جو چاہتا تھا وہ میں نے تیروں کو وہاں دے دیا ہے، تو اسے اٹھا کے دوزخ میں ڈالیے۔ اللہ پاک ہمیں اس ریاکاروں سے بچائے۔ اس کو کہتے ہیں میرے بھائیوں، میرے بہنوں، میری بیٹیوں، اس کو ریاکاری کہتے ہیں، دکھاوا کہتے ہیں، اور اللہ کو دکھاوا بالکل پسند نہیں ہے۔ اب دوسرا نمبر پہ آئے گا جس نے اللہ کی راہ میں شہید ہوا، اللہ کی راہ میں شہید ہوا، جنگ کی ہے، اللہ کی راہ میں شہید ہوا۔ اللہ پاک کہے گا کہ اس کو بھی دوزخ میں ڈالیے۔ اللہ پاک سے وہ کہے گا کہ اللہ پاک، میں نے تو تیرے راہ میں شہید ہوا، میں نے تو نیک کام کیے تھے، اور تو نے ہی کہا تھا کہ جو میرے راستے میں شہید ہوگا اس کو شہیدوں کا درجہ ملے گا پروردگار۔ اللہ پاک فرمائے گا تو جھوٹ بولتا ہے، تو نے یہ سارے کام کیے تھے تیری واہواہی کے لیے، کہ لوگ تجھے بہادر کہے، لوگ تجھے طاقتور کہے، لوگ تجھے جہاد کا بادشاہ کہے، جہادی تجربے کار کہیں۔ تو یہ چاہتا تھا، میں نے تیرے کو دنیا میں کھلوا دیا، لوگ تجھے یہی کہتے تھے کہ وہ بہت بہادر ہے، وہ کسی مدد کی ضرورت ہو، کوئی طاقتور کمزور کی تو اس کے پاس جائیے، وہ مدد، وہ تمہارے لڑائی جھگڑے میں ساتھ ہوگا، آگے ہوگا، مدد کرے گا۔ تو یہی چاہتا تھا، تو میں نے تیرے کو دنیا میں کھلوا دیا، یہاں تیری آخرت کے لیے تو نے کوئی تیاری نہیں کی تھی، آخرت میں تیرا کچھ بھی نہیں ہے، اس لیے تو دوزخ کا حقدار ہے۔
فرشتوں سے کہے گا اللہ پاک اس کو دوزخ میں ڈال دو۔ تیسرا اس شخص کو بلایا جائے گا کہ اس کو اٹھا کے دوزخ میں ڈال دو، وہ ہوں گے دنیائی عالم علماء، جنہوں میں دنیا میں بہت سارے حج کیے ہوں گے، عمرے کیے ہوں گے، تقریر کی ہوگی، بہت جتنی تعریف کرو جتنی بڑائی کریں اب ہم کرنے، کیونکہ ہم بھی سنتے رہیں۔ اللہ پاک کہے گا کہ تو دنیا میں چاہتا تھا کہ تیرے کو حاجی کا لقب ملے، علامہ کا لقب ملے، عالم علماء کا لقب ملے، تیرے پیچھے لوگ لائن لگا کے کھڑے ہو جاتے تھے، آج وہاں تقریر ہے، 25,000 روپے جمع کر دو، 5 اسٹار 3 اسٹار ہوٹل کا کرایہ جمع کر دو، پلین کا کرایہ جمع کر دو۔ اور تو نے جتنی تعریفیں تیرے چاہتا تھا، میں نے تیرے کو دنیا میں اس طرح سے ہر طرح سے تیرے کو تیرے من مطابق ساری نعمتوں سے تجھے نواز دیا۔ وہاں کے تیری تمنا ہی وہاں کی تھی، یہاں کے پاس میرے لیے تیرے کھاتے میں کچھ بھی نہیں ہے۔ فرشتوں سے اللہ کہے گا اسے بھی اٹھا کے دوزخ میں ڈالیے۔ تو میرے بھائیوں، بزرگوں، بہنوں، بیٹیوں، یہ ہے اللہ کو ریاکاری سیاکاری پسند نہیں ہے، یہ ہے اس کو کہتے ہیں ریاکاری، دکھاوا۔ تو اللہ ہمیں ریاکاری سے بچائے، اللہ ہمیں گناہ سے بچائے، ہمیں توبہ طلہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہماری توبہ قبول کرے، وہ صحیح راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ السلام علیکم۔